نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یوم جمعہ کا اہتمام کرے، اس دن کے فضائل کو غنیمت جانے اور اس دن ہر قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے۔ ابن قیم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دیگر ایام کے مقابلے میں مخصوص عبادتوں کے ذریعے جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ چند احکامات مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی۔ لہٰذا مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا اور اچھا لباس زیب تن کرنا جمعہ کے آداب میں شامل ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اگر خوشبو ہو تو استعمال کی، بہترین کپڑے پہنے، پھر اطمینان کے ساتھ مسجد کی جانب نکلا، اگر موقع ملا تو 2 رکعت پڑھی، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر ایام امام کے خطبہ ختم کرنے تک خاموش رہا، اس کا یہ عمل دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت علامہ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعلیم کے تمام اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، میں ان 2 اقوال کو ترجیح دیتا ہوں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ پہلا قول امام کے ممبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز ختم ہونے تک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ وقت امام کے ممبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ دوسرا قول یہ وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور دونوں اقوال میں یہی زیادہ رائج ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا مستحب ہے، لیکن آج اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والوں کی زندگی میں برکت دے۔ حدیث حضرت اوس بن اوس سقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے مسجد جاتا ہے،
پیدل جاتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آیا تھا اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا شخص اس کی طرح ہے جس نے اونٹ قربان کیا ہو، اس کے بعد اس کی طرح جس نے گائے قربان کی، اور اس کے بعد جس نے مینڈا قربان کیا، پھر اس کے بعد آنے والا اس طرح کہ جس نے مرغی قربان کی ہو، پھر اس کے بعد آنے والا اس کی طرح ہے جس نے انڈا صدقہ کیا ہو، اور امام کے نکلنے اور منبر پر پہنچ جائیں تو وہ اپنے رجسٹر بند کر کر ذکر سننے چلے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مستحب ہے کہ امام کے خطبے کے لیے آنے تک لوگ نفل نمازوں، ذکر اور تلاوت قرآن میں مصروف رہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا اہتمام و عزت کریں اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب مختلف عبادتوں سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ جمعہ کی مبارکباد دینا کہیں سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کیا جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جمعہ کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اب بہت سے لوگ جمعہ کے دن مبارکباد دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ ہے یا یہ دین میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے۔ میرے بھائی، نہ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ کرتے ہو، آپ کا اپنی بات ہے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ مبارکباد دینی نہیں چاہیے۔ کیوں کہ انسان صرف اور صرف وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم نے مبارکباد دے دی تو ہم نے جمعہ کے دن کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم جمعہ کے دن نہاتے ہیں، جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، باقی پورے ہفتے میں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پورے ہفتے آپ اسٹیٹس لگاتے، ہر نماز کا اسٹیٹس لگاتے، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان صرف اور صرف جمعہ کے دن ٹوپی لگا کے، کرتا پیجامہ پہن کے، خوشبو لگا کے، سرما لگا کر دنیا کے سامنے جاتا دکھانے کے لیے کہ آج ہم اللہ کو بہت زیادہ ماننے والے ہیں، آج ہم نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ باقی دنوں میں کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نبی کون ہے اور نماز کس چیز کا نام ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ نماز ہے کیا، کوئی کھانے کی چیز ہے یا کسی کپڑے کا نام ہے یا کسی اور چیز کا نام ہے، کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کے دن آتا ہے تو اتنے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ ان سے بڑا تو نمازی دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ پورے ہفتے نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ تو جمعہ کے دن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہم کو زیادہ کرنی ہے، جیسے درود شریف، اس کی کثرت کرنی ہے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن تمہارا پڑھا ہوا درود فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں کہ کس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود شریف پڑھا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا ہے، کیونکہ یہ جمعہ بہت بابرکت دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور اسی دن قیامت بھی آئے گی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ تو میرے بھائی،
اسی دن ہم کو سورہ کہف کی بھی تلاوت کرنی ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ان کو چھوڑ کر باقی جو چھوٹے موٹے گناہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایسے ہی معاف کر دے گا، لیکن جو بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ بولا جاتا ہے ان کی توبہ تبھی ہوتی جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اور جو صغیرہ گناہ ہے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں جب انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی کل جمعہ کا دن ہے اور ہم کو اچھی طریقے سے نہانا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی مسجد میں جاتے ہیں جو بالکل گندے سندے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا بالکل کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ جب انسان کسی شادی یا کسی پارٹی میں جاتا ہے اگر وہ گندے کپڑے پہن کے جائے گا تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ دنیا ہم کو دیکھے گی، ہم اتنے بڑے گھر میں گئے ہیں، ہم اتنے بڑی پارٹی کی جگہ پہ گئے ہیں۔ میرے بھائی وہ پارٹی کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم جس گھر میں جا رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا گھر جو پوری دنیا کو کھلانے والا ہے، جو پوری دنیا کو پلانے والا ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے گھر پہ آپ جا رہے ہو پھر بھی آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جا رہے ہو۔ چلو کوئی غریب آدمی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، چلو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ مسجد میں ایسے بھی نظر آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ایک بار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا گندے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے بالوں میں دھول مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ایسے بن کے مت رہا کرو، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی جو ہمارے جو بڑے بزرگ لوگ تھے بھلے وہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی غریب ہوں، لیکن دنیا کے اندر کوئی ان کو غریب نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ غریب ہیں، یہ اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ اندر سے کیسے بھی ہوں۔ تو میرے بھائی زندگی ایسے گزارو کہ لوگ تم کو دیکھ کر کچھ سیکھیں۔ تو میرے بھائی ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اگر دو انسان ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو تیسرے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ ان دونوں کو جدا کر کے وہ بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ منع کیا گیا اس بات سے، لیکن مسجد میں یہی ہوتا ہے، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا آ کے بیچ میں گھس جاتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی، وہ آپ سے نہیں کہہ رہا، کیوں کہ وہ مسجد میں اگر وہ کچھ بولے گا تو لوگ کہیں گے لو نماز کے لیے وہ انسان مجبور ہوتا، اپنے ایک بار اپنے آپ کو وہاں پر لے کے جاؤ اور پھر یہ بات سوچو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر ہم کچھ بول دیں گے تو سامنے والا کیا کہے گا، اگر دوسرا بولے گا تم بول اٹھو گے، کہو گے بھائی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، کیوں بول رہے ہو، یہی بولو گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کسی کو تکلیف ذرہ برابر بھی نہ پہنچاؤ، وہاں پہ جگہ ہو یا نہ ہو، ہم جگہ کی بحثی نہیں کرتے ہیں، جو فرمان ہے وہ تمہارے سامنے رکھا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جگہ ہوتی نہیں ہے، لوگ گھس جاتے ہیں اور پھر پوری نماز ایسے پڑھی جاتی ہے کہ بالکل ہاتھ چپکے ہوئے، نہ صحیح سے رکوع ہو پا رہا ہے، نہ صحیح سے سجدہ ہو پا رہا ہے، اس کا دماغ اس کا دھیان نماز میں لگتا ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا جب انسان کا اس ایک انسان کے بیچ میں گھسنے کی وجہ سے سب کی نماز خراب ہو گئی، کوئی آگے ہو گیا کوئی پیچھے ہو گیا۔ نماز کے اندر سب سیدھی کرنا بہت حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو ہم کیا بتائیں کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہوتی تھی تو جو ہمارے جو پیر ہیں، پیر ایک دوسرے کے پیر میں ملایا جاتا تھا اور جو کندھے ہیں وہ ایک دوسرے کندھے میں ملائے جاتے تھے، ایسے بالکل انسان کو سیدھا کیا جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھا جائے کسی انسان کو موبائل چلانے کا شوق ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ ہم جو نماز کے لیے پیر کرے ہوئے یہ میرے کیسے ہونے چاہیے، کسی کے پھیلے ہوئے ہیں، جس دن ہم ویڈیو بنائیں گے اس دن آپ کو دکھائیں گے پیر کیسے ہونے چاہیے، کوئی ایسے کھولے ہوئے کوئی ایسے کھولے ہوئے ہے۔ پیر بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جیسے انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تب نماز ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔